الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جنت کی بہاریں، دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ جنت کی بہاریں پڑھ یا سن لے، اسے اپنی رحمت سے ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بروز قیامت تمام لوگ پل صراط پر جمع ہو کر جہنم کے ارد گرد کھڑے ہوں گے اور پھر اپنے اپنے اعمال کے مطابق پل صراط سے گزریں گے۔ کچھ بجلی کی طرح، کچھ ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح، کچھ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، کچھ عمدہ اونٹوں کی طرح اور کچھ دوڑنے والے آدمی کی طرح۔ پل صراط سے گزرنے والا سب سے آخری آدمی دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کے برابر تنگ مقام سے گزرے گا۔ اس پر پھسلن ہوگی اور وہ تلوار کی طرح تیز بھی ہوگا۔ فرشتے پل صراط کے دونوں کناروں پر آگ کی کنڈیاں لیے موجود ہوں گے، جس سے وہ لوگوں کو کھینچتے ہوں گے۔ کچھ لوگ بچ کر گزر جائیں گے، کچھ زخمی ہو کر جہنم میں گر پڑیں گے اور کچھ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے آخری شخص جو پل صراط سے گزرنے میں کامیاب ہوگا، اس کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا۔ وہ جنت میں اپنے لیے نعمتوں کو نہ دیکھے گا تو وہی بیٹھ جائے گا اور عرض کرے گا، اے اللہ، تو مجھے یہی بیٹھنے کی اجازت دے دے۔ جواب ملے گا، اگر تمہیں اجازت مل جائے تو تم کچھ اور سوال تو نہیں کرو گے؟ وہ عرض کرے گا، اے اللہ، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم کوئی سوال نہیں کروں گا۔ چنانچہ اسے وہاں رہنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ پھر اسے جنت کی منزلیں نظر آئے گی تو وہ عرض کرے گا، اے اللہ، مجھے وہاں پہنچا دے۔ ارشاد ہوگا، وہاں پہنچ کر دوبارہ تو کچھ نہیں مانگو گے؟ عرض کرے گا، اے اللہ، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم بالکل نہیں۔ اب اسے ان منزلوں تک پہنچا دیا جائے گا۔ وہاں پہنچ کر اسے جنت کی مزید بہاریں نظر آئے گی تو وہ بارگاہ خداوندی میں پھر عرض کرے گا، اے اللہ، مجھے وہاں پہنچا دے، تو اسے وہاں بھی پہنچا دیا جائے گا۔ وہاں اسے جنت کی مزید نعمتیں نظر آئے گی، لیکن اس بار وہ سوال نہیں کرے گا۔ اس سے کہا جائے گا، اب تو سوال کیوں نہیں کرتا؟ عرض کرے گا، بہت سوالات کر لیے، اب مجھے مزید سوال کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئے گی اور ارشاد ہوگا، ہم نے تجھے جنت میں پوری دنیا کے برابر بلکہ اس سے بھی 10 گنا زیادہ عطا کیا، اور یہ شخص جنت میں سب سے کم درجے کا ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ بیان فرماتے تو اتنا مسکراتے کہ آپ کی مبارک داڑھیں نظر آنے لگتی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جنت میں اللہ پاک کی ایسی ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، سوائے اس کے جسے اللہ پاک نے دکھائی۔ جیسا کہ نبیوں کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنی مبارک آنکھوں سے انہیں ملاحظہ فرمایا۔ بہرحال جنت کی نعمتیں لا زوال ہیں، ان کی حقیقت اللہ پاک ہی جانتا ہے، اور روایات و احادیث میں جنتی نعمتوں کی جو مثالیں بیان کی گئی ہیں وہ صرف سمجھانے کے لیے ہیں۔ جنتیوں کو جنت میں کیا کیا انعامات ملیں گے، اس حوالے سے سنیے
اور جنتی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے خوب نیک اعمال کیجیے۔ چنانچہ جنتی کو جنت میں 72 بیویاں دی جائے گی۔ بعض اوقات جاہل یا ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے ڈیڑھ ہوشیار قسم کے لوگ مذہبی لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح کا سوال کرتے ہیں کہ جنت میں مردوں کو 72 بیویاں ملے گی، تو یہ بتاؤ وہاں عورتوں کو کتنے مرد ملیں گے؟ اس حوالے سے عرض ہے کہ یہ سوال بہت بڑی جہالت اور ذہنی گندگی کا نتیجہ ہے۔ مسلم ہو یا غیر مسلم، دنیا بھر میں شاید ہی کوئی ایسی قوم ہو جو اس بات کو گوارا کرے کہ ایک عورت کے چند شوہر ہو۔ جب دنیا میں کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک عورت کے لیے 2 شوہر ہوں، تو پھر جنت میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کے لیے کئی مرد ہو؟ جنتی عورت اگر دنیا کی طرف جھانکے تو ساری دنیا نور سے بھر جائے اور خوشبو سے معطر ہو جائے، اور چاند اور سورج کی روشنی بھی جاتی رہے۔ جنتی عورت کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے، اگر جنت کی حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالیں تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنے میں پڑ جائے، اور اگر وہ اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے سورج ایسا ہو جائے جیسے سورج کے سامنے چراغ۔ اگر جنت کی کوئی چیز ناخن کے برابر بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان اس سے آراستہ ہو جائے، اور اگر جنتی کنگن ظاہر ہو جائے تو وہ سورج کی روشنی اس طرح مٹا دے جس طرح سورج ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے، اس کو اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ البتہ اجمالی بیان یہ ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث پاک میں ہے، اگر تمام عالم جنت کے 1 درجے میں جمع ہو تو یہ سب کے لیے وسیع ہیں۔ جنت میں ایک درخت ایسا ہے جس کے سائے میں 100 سال تک ایک تیز رفتار گھوڑے سوار چلتا رہے تب بھی اس درخت کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک سرے سے گھوڑ سوار دوڑنا شروع کرے اور 70 سال تک دوڑتا رہے تب وہ دوسرے سرے پر پہنچے گا۔ جنتی دروازے لاکھوں میل چوڑے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود جنت میں جانے والوں کا اتنا رش ہوگا کہ کندھے سے کندھا چھل رہا ہوگا۔ جنت میں ہیرے اور جواہرات کے محلات ہیں جو اتنے صاف اور شفاف ہے کہ باہر سے اندر اور اندر سے باہر کا نظر آئے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہوئی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت۔ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، اور گارا مشک کا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے، کنکریاں موتی کی اور مٹی عنبر کی ہیں۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہوگی۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا اور چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکلتی ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں کہ جس میں بدبو، کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے، اور پینے والے بے عقل ہو کر آپے سے باہر ہو جاتے اور بے ہدہ بکتے ہیں، بلکہ وہ شراب ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہیں۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، اور جس کھانے کی خواہش ہوگی وہ فوراً حاضر ہو جائے گا۔ اگر کسی پرندے پر نظر پڑی اور اسے کھانے کی خواہش ہوئی تو وہ پرندہ بھنا ہوا پیش ہو جائے گا۔ اگر پانی پینے کی خواہش ہوئی تو کوزے خود بخود ہاتھ میں آ جائیں گے، اور ان میں ٹھیک اندازے کے مطابق پانی، شہد اور دودھ ہوگا۔ جتنی خواہش ہوگی اس سے ایک قطرہ نہ زیادہ ہوگا نہ کم۔ پینے کے بعد وہ پیالے خود بخود جہاں سے آئے ہوں گے
اپنی جگہ واپس چلے جائیں گے۔ گندگی، نجاست، پیشاب، تھوک، رینٹ، کان اور بدن کا میل وغیرہ ایسی چیزیں جن سے انسان کو گھن آتی ہیں جنت میں بالکل بھی نہیں ہوں گی۔ شاید کوئی سوچے کہ کھانا کیسے ہضم ہوگا، تو اس کی صورت اللہ پاک نے جنت میں یہ رکھی ہے کہ ایک فرحت بخش ڈکار آئے گی اور بدن سے خوشبودار پسینہ نکلے گا جس سے سب کھانا ہضم ہو جائے گا۔ ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر بقصد و بلا قصد مثل سانس کے یعنی سانس کی طرح جاری ہوگی۔ جس طرح ہم دنیا میں کوئی چیز پڑھتے پڑھتے تھک کر چپ ہو جاتے ہیں، جنت میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں بلا تکلف تسبیح اور تحمید زبان پر جاری رہے گی۔ ہر جنتی شخص کے سرہانے کم از کم 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ ہر خادم کے ایک ہاتھ میں سونے اور دوسرے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا، اور ہر پیالے میں رنگا رنگ کی نئی نئی نعمتیں ہوگی، اور جتنا بھی کھاتا جائے گا لذت میں کمی واقع نہ ہوگی۔ دنیاوی کھانوں کی طرح نہیں کہ پہلے نوالے میں لذت زیادہ ہوتی ہے، پھر جو پیٹ بھرنا شروع ہوتا ہے مزہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ نیز اگر کوئی چیز چند روز تک کھائی جائے تو وہ اچھی بھی نہیں لگتی، بلکہ بعض چیزوں کو دیکھ کر ہی دل بھر جاتا ہے۔ جیسا کہ مٹھائی کی دکان کے سامنے سے اگر کوئی عام آدمی گزرے تو شاید اس کے منہ میں پانی آ جائے، لیکن اس دکان پر کام کرنے والوں کو مٹھائی سے اتنی رغبت نہیں ہوتی، کیونکہ اسے دیکھ دیکھ کر ان کا دل بھر چکا ہوتا ہے۔ جنتی کھانے کے ہر نوالے میں 70 قسم کے ذائقے ہوں گے، جبکہ دنیاوی کھانوں میں اتنے ذائقے نہیں ہوتے۔ البتہ چند کھانوں کو آپس میں ملانے سے ان کے ذائقے ضرور بدل جاتے ہیں۔ مثلا بریانی اور زردے کو ملا کر کھانے سے ایک تیسرا ذائقہ محسوس ہوگا جو نہ بریانی کا ہوگا اور نہ ہی زردے کا۔ نیز دنیاوی کھانے ایک دوسرے کا ذائقہ چھپا لیتے ہیں اور ایک وقت میں مختلف ذائقے جدا جدا محسوس بھی نہیں ہوتے، جبکہ جنتی کھانوں کے ہر نوالے میں 70 ذائقے جدا جدا محسوس ہوں گے اور ایک ذائقہ دوسرے کو نہیں چھپائے گا۔ جنتیوں کے لباس پرانے نہیں ہوں گے اور نہ جنتیوں کی جوانی ختم ہوگی۔ جنتی جنت میں 30 سال کے معلوم ہوں گے۔ جنتیوں کی جوانی کو کبھی زوال نہیں آئے گا، جبکہ دنیا میں جوانی کو زوال ہے۔ چنانچہ جو شخص دنیا میں ابھی 30 سال کا ہے وہ اگلے سال 31 سال کا ہو جائے گا، اور پھر عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جوانی ڈھلتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ بڑھاپے کی وجہ سے چہرے پر جھریاں پڑ جائے گی اور کمر جھک جائے گی۔ یاد رکھیے جنت کے لیے کوئی میعاد مقرر نہیں کہ 50 یا 100 سال تک باقی رہے گی اور پھر فنا ہو جائے گی، بلکہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور جنتی ہمیشہ اس میں رہیں گے اور ان کی جوانی کو کبھی زوال نہ آئے گا۔ سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، اور دوسرا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے درمیان کوئی بغض و کینہ یا حسد نہ ہوگا۔ دنیا میں بغض و کینے کی وجہ سے ایک شخص دوسرے شخص کو اچھا نہیں لگتا، جبکہ جنت میں ایسا نہ ہوگا، وہاں سب کو ایک دوسرے سے محبت ہوگی، کوئی حسد نہ کرے گا، آپس میں لڑائی، گالی گلوچ اور مار دھاڑ کا سلسلہ نہ ہوگا۔ نیز غصہ اور چڑچڑاپن وغیرہ دنیاوی عوارضات یعنی پریشانیاں جنت میں نہ ہوگی۔ جنت میں نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی تکلیف اور بیماری۔ جیسا کہ دنیا میں کسی کو پیٹ میں درد رہتا ہے تو کوئی دمے کا مریض بن جاتا ہے، کوئی ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو کسی کو کھانسی نہیں چھوڑتی، کوئی بیچارہ کینسر کا شکار ہو جاتا ہے تو کوئی کسی اور مہلک مرض کا۔ جنت میں کسی قسم کا کوئی مرض، کوئی غم اور کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ جنتیوں میں سے ہر ایک کو حور عین میں سے کم 2 بیبیاں ایسی ملے گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوگی، پھر بھی ان کے لباس اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز ایسے دکھائی دے گا جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ پاک نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا،
آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، اور اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے۔ ایک روایت میں ہے اگر مرد اس کے شانوں یعنی کندھوں کے بیچ میں پیچھے کی طرف ہاتھ رکھے گا تو اس کے آگے سے جلد، گوشت اور کپڑوں کے باہر سے نظر آئے گا۔ اگر جنتی لباس دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے وہ بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کو برداشت نہ کر سکے۔ اسے یوں سمجھیے کہ جب سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہو تو اس وقت جو اسے دیکھے گا اس کی نگاہیں چندھیا جائے گی اور سورج کی روشنی کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے کہ جنتی لباس کیسا ہوگا جسے آدمی نہ دیکھ پائے گا۔ اگر کوئی حور سمندر میں اپنا لعاب دہن یعنی تھوک ڈال دے تو کھارا سمندر میٹھا ہو جائے۔ اگر جنتی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائے۔ جب کوئی جنتی جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائنتی یعنی پاؤں کی طرف 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائے گی، مگر ان کا گانا شیطانی موسیقی اور مزامیر والا نہ ہوگا جیسا کہ آج کل معاذ اللہ گایا جاتا ہے، بلکہ وہ اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرے گی۔ وہ ایسی خوش الحان یعنی اچھی آواز والی ہوگی کہ ان جیسی آواز کسی نے کبھی نہ سنی ہوگی، اور وہ جو گانا گائے گی اس کا مضمون کچھ یوں ہے: ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مرے گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑے گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوگی، اور مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا ہوا اور ہم اس کی ہوئی۔ سر، پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب جنتی بے ریش ہوں گے، سرمگی آنکھیں اور 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے۔ جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اگر جنت میں نیند نہ ہوگی تو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ نیند سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس حوالے سے عرض ہے کہ جنتیوں کو اللہ پاک ایسی فرحتیں اور آسائشیں عطا فرمائے گا کہ انہیں وہاں نیند کی ضرورت ہی نہ پڑے گی۔ دیکھیے، خوشی کی وجہ سے بھی نیند میں کمی آتی ہے، جیسا کہ رمضان المبارک میں لوگ خوشی کے سبب راتیں جاگ کر گزارتے ہیں اور دن میں کچھ دیر آرام کر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یوں ہی شادی بیاہ اور میلے جھمیلوں کے موقع پر خوشی کی وجہ سے نیند نہیں آتی اور لوگ 24 گھنٹے جاگ کر گزارتے ہیں۔ تو جب دنیا کی عارضی خوشی کا یہ حال ہے کہ نیند میں کمی واقع ہو جاتی ہے تو جنت کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ وہاں جنتیوں کو اللہ پاک کی طرف سے ایسی آسائشیں، فرحتیں اور خوشیاں دی جائے گی کہ انہیں نیند کی حاجت ہی نہ رہے گی۔ جس طرح خوشی کی وجہ سے نیند میں کمی واقع ہوتی ہے، اسی طرح کاروبار کے خوب چمکنے یا کسی کام کا سیزن آنے کے باعث بھی نیند میں نمایاں کمی آ جاتی ہے۔ جیسا کہ رمضان المبارک میں درزیوں کا سیزن آتا ہے تو وہ دن رات کپڑے سلائی کرنے میں لگے ہوتے ہیں، انہیں نہ نماز تراویح کی فکر ہوتی ہے نہ روزے کا خیال، بس وہ اسی سوچ میں مگن ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا ٹائم بڑھتا چلا جائے۔ رات دن انہیں چھوٹے معلوم ہوتے ہیں اور کام کی مشغولیت ان کی نیند اڑا دیتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں آدمی مسلسل جاگ کر کام نہیں کر سکتا، اسے 24 گھنٹوں میں کچھ نہ کچھ نیند چاہیے ہوتی ہے۔ البتہ بعض لوگ ایسے سخت جان ہوتے ہیں کہ 2 3 بلکہ 4 دن تک بھی جاگ کر کام کر لیتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ جنت میں نیند نہیں آئے گی، اور نیند نہ آنے کی وجہ سے جنتیوں کو کسی قسم کی پریشانی بھی نہ ہوگی۔ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے حوالے سے اپنی کڑھن کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: میرا جی چاہتا ہے کہ کاش مجھے نیند نہ آئے، اور نیند نہ آنے کی وجہ سے میں بیمار اور سست بھی نہ پڑوں، اور 24 گھنٹے چستی کے ساتھ دین کا کام کرتا رہوں۔ ظاہر ہے اس خواہش کا پورا ہونا مشکل ہے، کیونکہ نیند آنا بھی اللہ پاک کا ایک نظام ہے جسے جاری رہنا ہے۔ اے عاشقان رسول، دنیا ایک امتحان گاہ ہے،
اس لیے یہاں تکالیف، پریشانیاں، پابندیاں اور طرح طرح کے دیگر مسائل ہیں، لیکن جب ہم اس امتحان میں کامیاب ہو کر جنت میں جائیں گے تو یہ ساری پریشانیاں، تکالیف اور پابندیاں ختم ہو جائے گی۔ جنت اللہ پاک کی قدرت کا ایسا مظہر ہے جہاں انعامات و اکرامات کی بارشیں ہوں گی اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ جنت میں نہ تو کافر ہوں گے اور نہ ہی ایسے لوگ کہ جن سے ہمیں لڑنا جھگڑنا پڑے، وہاں امن ہی امن ہوگا۔ جنت میں سونے اور چاندی کے ممبر ہوں گے، اور جنتیوں میں سے جو ادنا جنتی ہوگا وہ مشک اور کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں۔ اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، یعنی یہ نہیں سمجھیں گے کہ فلاں کو تو نور کی کرسی ملی جبکہ میں کافور کے ٹیلے پر بیٹھا ہوں۔ وہاں کسی کو کسی سے حسد اور حسرت نہ ہوگی کہ اس کے دل میں رنج کی کیفیت پیدا ہو۔ جنت میں اللہ پاک کا دیدار اس طرح صاف اور بلا تکلف ہوگا جیسے لاکھوں آدمی سورج اور چاند کو اپنی اپنی جگہ سے دیکھتے ہیں، اور کسی کو پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اور نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ پاک ہر جنتی پر تجلی فرمائے گا اور کسی سے فرمائے گا، اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا، یعنی دنیا کے بعض گناہ یاد دلائے گا۔ بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار، کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا تھا؟ فرمائے گا، ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا۔ سب جنتی اسی حالت میں ہوں گے کہ بادل چھا جائے گا اور ان پر ایسی خوشبو برسائے گا کہ اس طرح کی خوشبو انہوں نے پہلے کبھی نہ سونگھی ہوگی۔ اب اللہ پاک فرمائے گا، اس عزت کی طرف جاؤ جو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں، اور جو چاہو لے لو۔ لوگ جنت کے ایک بازار میں جائیں گے جسے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ اس بازار میں ایسی چیزیں ہوگی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ دل پر ان کا خیال گزرا۔ وہاں خرید و فروخت نہیں ہوگی، بلکہ جسے جو چیز پسند آئے گی وہ اس کے ساتھ کر دی جائے گی۔ جنتی آپس میں ملاقات کریں گے۔ چھوٹے مرتبے والا جب بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا تو اس کا لباس اس کو پسند آئے گا، اور پھر کچھ ہی دیر میں اسے اپنا لباس اس بڑے مرتبے والے جنتی کے لباس سے اچھا معلوم ہونے لگ جائے گا، اور ایسا اس لیے ہوگا کہ جنت میں کوئی غم نہیں ہے۔ پھر جنتی بازار سے واپس اپنے اپنے گھروں پر آئیں گے۔ وہاں ان کی بیویاں ان کا استقبال کرے گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی، آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال اس سے بڑھ گیا کہ جب آپ ہمارے پاس سے گئے تھے۔ وہ جواب دیں گے، اللہ پاک کے حضور ہمیں حاضری کا شرف ملا اور ہم دیدار الہی سے فیضیاب ہوئے، تو ظاہر ہے ہمارے حسن کو بڑھنا ہی تھا۔ ہمیں یہاں دنیا میں کسی سے ملاقات کرنی ہو تو بعض اوقات بسوں وغیرہ کا سفر اختیار کرنا پڑتا ہے اور بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن جنتیوں کی آپس میں ملاقات کا انداز بڑا پیارا ہوگا اور اس میں کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ اگر ملاقات کرنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے جن پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہوگا اس کے باغات، بیبیاں، خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے، اور ان میں اللہ پاک کے نزدیک سب سے معزز وہ ہوگا جو اس کے دیدار سے روزانہ صبح و شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ پاک ان سے فرمائے گا، کچھ اور چاہتے ہو جو میں تم کو دوں؟ وہ عرض کریں گے، اے اللہ، تو نے ہمارے منہ روشن کیے، ہمیں جنت میں داخل کیا اور جہنم سے نجات دی۔ اس وقت مخلوق سے پردہ ہٹ جائے گا اور دیدار الہی سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی نعمت نہ ہوگی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان نعمتوں کے علاوہ بھی جنت میں بے شمار نعمتیں ہیں۔ وہاں کوثر یعنی نہر بھی ہیں، بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 حوض ہوں گے، ایک پل صراط سے پہلے اور دوسرا پل صراط کے بعد۔ ان دونوں کا نام کوثر ہیں۔ قیامت کے روز اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاسے غلاموں کو بھر بھر کر جام عطا فرمائیں گے۔ جو ایک بار حوض کوثر سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔
ویسے تو ہر نبی کے لیے ایک حوض ہوگا جس سے ان کی امت سیراب ہوگی اور وہ اپنی امت کی کثرت پر فخر کریں گے، لیکن سب سے زیادہ تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ہوں گی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، ہر نبی کے لیے ایک حوض ہے اور وہ آپس میں فخر کرتے ہیں کہ کس کے حوض پر زیادہ لوگ آتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر آنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ جنت میں حوض کوثر بھی ہے اور پاکیزہ شراب بھی، شہد بھی، اور پانی و دودھ بھی۔ جب جنت میں پیاس ہی نہ لگے گی تو جنتی انہیں کیوں پئیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جنتی ان مشروبات کو لذت کے لیے پئیں گے، اور جتنا پیتے جائیں گے ان کی لذتیں اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ اسے مزید اس مثال سے سمجھیے کہ جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں، اور بعض اوقات پانی پینے کے بعد چائے بھی پی لیتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم چائے پیاس بجھانے کے لیے نہیں بلکہ لذت کے لیے پیتے ہیں۔ اسی طرح ہم شربت، ٹھنڈی بوتل اور لسی وغیرہ مشروبات بھی لذت کے لیے پیتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی جنتی نعمتیں ایسی نہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ وہ شخص خوش نصیب ہے جو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور وہ شخص بد نصیب ہے جو جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ دیکھیے، جب جنت اتنی عظیم الشان ہے اور اس پر ہمارا پختہ یقین بھی ہے، تو پھر ہم اس کے حصول کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ دنیا کا بھی یہی دستور ہے کہ اگر کوئی چیز حاصل کرنی ہو تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ مثلا اگر نوکری حاصل کرنی ہو تو اس کے لیے بندہ خوب بھاگ دوڑ کرتا ہے، تقریباً 20 یا 25 سال تک تعلیم حاصل کرتا ہے تاکہ اچھی نوکری مل سکے، اور اگر نوکری سے پہلے انتقال کر جائے تو اس کے ماں باپ کے نصیب کی بات ہے، کیونکہ ماں باپ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر یا انجینئر بنے، لیکن بعض اوقات تعلیم کے آخری سال اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ نیز صرف ڈگری حاصل کر لینا نوکری ملنے کی ضمانت نہیں، اس کے لیے مزید بھاگ دوڑ بھی کرنا پڑتی ہے۔ مثلا نوکری کے لیے انٹرویو دینا ہوتا ہے، اور انٹرویو میں پاس ہونے کے لیے یا تو سفارش کروانا پڑتی ہے یا پھر رشوت سے کام لینا پڑتا ہے، اور بعض اوقات کسی ایسے ادارے میں نوکری حاصل کرنے کے لیے کہ جہاں آمدنی اور سہولیات زیادہ ہوں، بندہ خوب تگ و دو کرتا ہے، پھر کہیں جا کر اس کو نوکری میسر آتی ہے۔ تعجب ہے کہ دنیا کی ایک نوکری کی خاطر بندہ اپنی زندگی کا ایک حصہ اس کے جد و جہد میں گزار دیتا ہے، جبکہ عظیم الشان جنت، جس کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور جس کے وجود پر اس کا پختہ یقین ہے، اسے پانے کے لیے کوشش نہیں کرتا۔ بندہ کیسا نادان اور بے عقل ہے کہ دنیا کی عارضی نعمتوں کو پانے کے لیے خوب محنت کرتا ہے، لیکن جنت کی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کو پانے کے لیے محنت نہیں کرتا، حالانکہ انہیں پانے کے لیے اتنی کوشش نہیں کرنا پڑتی اور ان کا حصول بہت آسان ہے۔ مثلا نماز پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں، تو نماز پڑھنے میں کیا مشکل ہے؟ نوکری میں 8، 10 بلکہ 12 گھنٹوں تک خون پسینہ بہانا پڑتا ہے، جبکہ نماز پڑھنے میں 10، 15 یا زیادہ سے زیادہ 20 منٹ لگتے ہیں۔ اگر آپ 5 وقت کی نمازیں ملا لیں تو گھنٹہ یا سوا گھنٹہ لگے گا، اور اس کے بدلے جنت ملنے کا بھرپور موقع ہے۔ لیکن افسوس، یہ آسان کام ہم سے نہیں ہو پاتا۔ اس کے برعکس دنیا حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے، اور اس راہ میں پریشانیاں، آفتیں، مصیبتیں اور طرح طرح کی آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ اس کے باوجود دنیا کے حصول کے لیے ہر قسم کی محنت اور قربانی ہمیں گوارا ہے، جبکہ جنت جو کہ نعمتوں کا گھر ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے معمولی سی تکلیف بھی ہمیں گوارا نہیں ہوتی۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انسان جتنا دولت سے پیار کرتا ہے، اگر اتنا جنت سے کرتا تو دونوں کو پا لیتا، لیکن بدقسمتی سے یہ صرف مال و دولت سے پیار کرتا ہے۔ اسے پلاٹ سے پیار ہے، اپنے دنیاوی کھیت باغات سے پیار ہے، اپنے گودام اور اپنی دکان سے پیار ہے، اپنے مکان سے پیار ہے، لیکن اسے جنت سے جیسا پیار ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ انسان جنتی نعمتوں کے بارے میں سن کر سبحان اللہ بھی کہے گا، صلی علی محمد بھی کہے گا،
خوش ہو کر جھومے گا بھی، لیکن عملی طور پر جنت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ غور کیجئے، جب ہم پلاٹ کی تمنا کرتے ہیں اور پھر اسے حاصل کرنے کے لیے عملی طور پر پوری کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ اسی طرح نوکری حاصل کرنے کے لیے اچھی طرح کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی مل جاتی ہے، لیکن جنت پانے کے لیے ہمارا جذبہ گویا اس طرح کا ہوتا ہے کہ جنت مل جائے تو اچھا ہے، یا جنت ملنی چاہیے، یا ہم رسمی طور پر جنت ملنے کی دعا مانگتے ہیں، عملی اقدامات نہیں کرتے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو شخص سنتوں پر عمل کر کے انہیں زندہ کرے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنوں میں محبت کرے تو انشاءاللہ وہ جنت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا خوب خوب سنتوں پر عمل کیجیے اور چہرے پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت داڑھی شریف بھی سجا لیجیے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اس دور میں داڑھی رکھے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ الحمدللہ آج معاشرے میں جو داڑھی کی بہاریں نظر آ رہی ہیں، اس میں عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کا بہت بڑا کردار ہے، ورنہ پہلے اتنے داڑھی والے افراد کہاں نظر آتے تھے۔ یہ پیاری پیاری سنت دن بدن مٹتی چلی جا رہی۔ آج کل معاشرے میں اپنے کردار کی وجہ سے جہاں سنت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی رکھنا ایک مشکل کام ہے، وہاں امامہ شریف سجانا بھی ایک بہت دشوار کام ہے۔ اگر امامہ شریف سجانے کی ترغیب دلائی جائے تو بہت سے لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم جس ادارے میں کام کرتے ہیں وہاں امامہ شریف سجانے پر ہمارا مذاق اڑایا جائے گا، اس لیے ہم امامہ شریف نہیں سجا سکتے۔ ایسا کہنے والے عام طور پر کردار کے حوالے سے کمزور ہوتے ہیں۔ مثلا چھوٹی چھوٹی باتوں پر زبان درازی کرنا، خواہ مخواہ الجھنا اور بحثیں کرنا ان کی عادت ہوتی ہے۔ اگر ایسے افراد سنجیدہ ہو جائے تو کوئی ان کے امامے کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ یہ حقیقت اور تجربے کی بات ہے کہ جو سنجیدہ اور نیک کردار ہوتا ہے اسے داڑھی شریف رکھنے یا امامہ شریف سجانے پر کوئی نہیں چھیڑتا۔ بالفرض اگر امامہ شریف سجانے کی وجہ سے کوئی مذاق اڑائے تو بندہ چپ چاپ وہاں سے چلا جائے۔ اگر 2-3 بار اس طرح درگزر سے کام لے تو مذاق اڑانے والے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ بعض لوگ اس لیے بھی امامہ شریف نہیں سجاتے کہ غلطی ہو جانے پر لوگ ان کی ذات کے ساتھ ساتھ امامہ شریف کو بھی تنقید کا نشانہ بنائیں گے۔ تو ایسوں کے لیے عرض ہے کہ آپ اپنا کردار ستھرا رکھیے، باعمل مسلمان بن کر دکھائیے، انشاءاللہ لوگ آپ سے متاثر ہوں گے اور آپ کی پیروی بھی کریں گے۔ اگر آپ کے عمل میں کوتاہی ہے، آپ کی زبان تیز چلتی ہے، آپ کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور آپ میں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں، تو پھر لوگ نہ آپ کی داڑھی دیکھیں گے اور نہ امامہ شریف، آپ کی ذات کو خوب تنقید کا نشانہ بنائیں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت داڑھی شریف رکھ لیجئے، سر پر امامہ شریف سجائیے اور سنت کے مطابق لباس پہننا شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی شخصیت میں نکھار آئے گا اور لوگوں پر آپ کا رعب بحال ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، پاجامہ اور شلوار کے پائچے ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے کہ جو کپڑا تکبر کے باعث ٹخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم کی آگ میں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج کل لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم صرف زبانی کلامی طور پر جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے عمل کی کوشش نہیں کرتے۔ البتہ ہم میں سے ہر ایک تنگ دستی سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے، جتنا ہم تنگ دستی سے ڈرتے ہیں، اگر اتنا جہنم سے ڈرتے تو دونوں سے بچ جاتے۔ جیسا کہ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، لوگ جتنا تنگ دستی سے ڈرتے ہیں، اگر اتنا جہنم سے ڈرتے تو دونوں سے بچ جاتے۔ اے عاشقان رسول، جنت اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں چاہیے کہ اسے پانے کی بھرپور کوشش کرے اور خود کو جہنم سے بچاتے ہوئے جنت کے راستے پر چل پڑے۔ اللہ پاک ہمیں بلا حساب و کتاب داخل جنت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔